کے لیے جب یہ ملک آزاد ہوا اور یہ فساد کا سلسلہ رکا نہیں، آپس کی بدگمانیاں بڑھتی چلی گئی، تو سن 1991 میں ایک قانون پاس ہوا تھا پارلیمنٹ میں، اور اس میں یہ پاس کیا گیا تھا 1991 میں کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر، وہ قضیہ پہلے سے چلا آ رہا، بابری مسجد کو چھوڑ کر ہندوستان کی تمام مذہبی اور دھارمک عبادت گاہوں اور مقامات کے لیے یہ قانون بنایا جاتا ہے کہ 1947 میں جو چیز جس حالت میں تھی، کوئی مسجد ہے تو مسجد رہے گی، مندر ہے تو مندر رہے گا، جو جس حالت میں ہے اس سے تعرض اور چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس سلسلے میں کوئی مقدمہ بازی ہوگی، نہ کوئی فیصلہ ہوگا، نہ کوئی قانونی سنوائی ہوگی۔ اس طرح کی کوئی چیز اگر چل بھی رہی ہوگی تو اس کو خارج مانا جائے گا۔ کہ 1991 میں باقاعدہ پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا گیا تاکہ انگریزوں نے جو جھگڑے شروع کرائے تھے، بدگمانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وہ سلسلہ ختم ہو، اور مسلمان اور ہندو آپس کے تعاون کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مل کر اس ملک کو چلا سکیں۔ یہ 1991 میں باقاعدہ قانون پاس ہوا، اور اس قانون کا حوالہ بھی بابری مسجد کے فیصلے میں موجود ہے۔ مگر اس کے باوجود پتہ نہیں کیسا قانون ہے، کیسی حکمرانی ہے، اور عدالت کے لوگ جب اس طرح کا مقدمہ آتا کیسے لے لیتے ہیں اسے، اس عدالت کو، اس عدالت والے کیسے اس کو لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ جامع مسجد دلی کے اوپر کسی نے مقدمہ کیا ہے، یعنی سارا چیز ان کا بنایا ہوا ہے، قانون بھی انہوں نے پاس کیا ہوا ہے، اور ان تمام کے باوجود عدالتیں کیسی ہیں جو قانون کی خود عدالتیں پابند نہیں۔ جو فرقہ پرست عناصر ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، یا ملک میں فساد مچانا چاہتے ہیں، ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ کے قانون کے رکھوالے ہیں، جن کا کام ہے قانون کو نافذ کرنا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت المیہ کا وقت ہے، اور اس موقع پر مسلمانوں کو اور تمام اہل اسلام کو صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اور اپنی حفاظت کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا ماحول، اس طرح کے ماحول کو